دبئی ہمارے ہاں جو ہے نا، ہمارے ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول کریم، ہمارے ہاں جو اصلاح کا معاملہ ہے، وہ اصلاح کا معاملہ صرف یہ ہوتا ہے کہ بھئی مرید ہو جاؤ، بیعت ہو جاؤ، اور کبھی جھگڑا ہوا تو شیخ سے مشورہ کر لیا، کبھی جھگڑا ہوا تو شیخ سے پوچھ لیا، کبھی کبھار مجلس میں چلا گیا، تو بس یہ ہے، اس کا نام ہے بیعت ہونا، اس کا نام ہے مرید ہو جانا۔ بس اس سے زیادہ ہم لوگ نہیں سمجھتے مریدی کو، اس سے زیادہ ہم نہیں سمجھتے پیری کو۔ تو بھئی بات یہ ہے، مرید ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مرید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو شیخ کے ہاتھ پر وعدہ کرنا۔ وہ وعدہ اللہ سے ہوتا ہے، وعدہ اللہ سے ہوتا ہے، شیخ اس وعدے پر گواہ ہوتا ہے کہ میں نے آج سے اپنا دل اللہ سے جوڑنا ہے۔ مرید اس لیے ہوا جاتا ہے، مرید اس لیے نہیں ہوا جاتا کہ ہمارے نام کے ساتھ ان کی نسبت لگ جائے گی، یہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کا فیض مل جائے گا، یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، مرید ہونے سے ان کی دعائیں مل جائیں گی۔ یہ سب فضول باتیں ہیں، یہ سب بیکار بات ہے۔ مرید ہوں گے تو شیخ کی توجہ مل جائے گی، توجہ کے لیے مرید نہیں ہوا جاتا، تعلیم و تنظیم سیکھنے کے لیے مرید ہوا جاتا ہے۔ کسی سے بیعت ہونا یہ اصل میں اللہ سے وعدہ کرنا ہے، گو کہ ہم سب پہلے اللہ سے وعدہ کر چکے ہیں، یہ اس وعدے کی تجدید ہوتی ہے کہ مزاج میں غفلت ہے، گناہ کرنے کا شوق ہے، نیکی سے جی بھاگتا ہے، نماز سے جی اکتاتا ہے، قرآن سے دل بھاگتا ہے۔ اب وہ دل قرآن کی طرف کیسے لگائے؟ اب وہ دل نماز کی طرف کیسے لگائے؟ دل لگا ہوا ہے کہ اپنے آپ کو گھنٹوں شیشے کے سامنے بیٹھ کے دیکھ رہا ہے، اپنے آپ کو گھنٹوں سنوار رہا ہے۔ بھی اپنے آپ کو سنوارنا تو شریعت نے حکم دیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، صاف ستھرا رہنے کا حکم دیا، تو شریعت کا حکم ہے۔ لیکن شریعت ہمیں اعتدال سکھاتی کہ ایک حد میں ہو، کہ ہر وقت آئینے کے سامنے کھڑے ہیں، ہر وقت اپنے حسن و جمال کے چرچے سننے کا جی چاہتا ہے، اپنی تعریفیں کرنے کا دل کرتا ہے، اپنی تعریفیں سننے کا دل کرتا ہے، اپنے بارے میں جی حضوری چاہتا ہے کہ کوئی مجھ سے نہ اختلاف کرے، نہ کوئی مجھ سے مقابلہ کرے، جو بھی مجھے ہاں جی آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آپ نے تو یہ بات بھی کمال کی کر دی، آپ نے تو وہ بات بھی کمال کی کر دی، ہر وقت یہ جی میں آ رہا ہے، یہ تو مرض ہے، یہ تو نقصان دہ چیز ہے۔ تو اپنے دل کی کنیکٹیویٹی، دل کا جوڑ اللہ کے ساتھ کرنے کے لیے انسان مرید ہوتا ہے۔ اگر دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور مجلس میں بیٹھ رہا ہے، تو مجلس میں بیٹھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ضرور بے ضرور دل کو اپنے ساتھ جوڑیں گے، انشاءاللہ جوڑیں گے۔ مجلس میں آتے رہنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ جوڑیں گے۔ یہ اللہ کی تجلیات جذب ان مقامات پہ چلتی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کا نام بار بار لیا جاتا ہے، جہاں اللہ کا نام بار بار پکارا جاتا ہے۔ لیکن اصل دل انسان وہاں پہ لگائے تو، ورنہ شیطان کتنی اچھی مجلس میں رہتا تھا، فرشتوں کی مجلس میں رہتا تھا، نیکوکاروں کی مجلس میں رہتا تھا، فرشتوں کی صحبت میں وہ ہزاروں سال تک رہا، لیکن کیا ہوا؟ اپنے دل کو نہیں جوڑا۔ تم صرف یہ نہ سمجھے کہ مجلس میں آ جانا کافی ہے، صرف یہ نہ سمجھے کہ مجلس میں بیٹھ جانا کافی ہے، صرف یہ نہ سمجھے کہ بیان سن لینا کافی ہے۔ جیسے میں نے حضرت کا ملفوظ پڑھا کہ اس کے ساتھ ساتھ تنظیم اور تعلیم ضروری ہے، تنظیم اور تعلیم نہیں ہوگی تو بیعت کا کوئی مطلب نہیں ہے، تنظیم اور تعلیم نہیں ہوگی تو مجلس میں بیٹھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہاں اس کے فائدے ہوں گے، میں پھر کہہ رہا ہوں اس کے فوائد ضرور حاصل ہوں گے، نیک صحبت ملے گی اور یہ سب چیزیں ملے گی، لیکن جب تک اپنے دل کو اللہ کے
ساتھ جوڑنے کی فکر نہیں کرے گا تو مزاج میں وہی گندگی رہے گی. علم بڑھتا رہے گا، مجلس میں آنے سے، مجلس میں بیٹھنے سے علم بڑھے گا اور علم میں وسعت آئے گی، لیکن اس سے کیا ہوگا؟ اس سے مزاج میں بغاوت پیدا ہوگی، کیونکہ دل تو ہے نہیں ساتھ، زبردستی بیٹھا ہوا ہے، زبردستی لگا ہوا ہے اپنے ساتھ، زبردستی کسی نے زبردستی بٹھا دیا، کسی استاد نے زبردستی بٹھا دی، یا کسی فلاں نے زبردستی بٹھا دیا، تو اب بیٹھا تو ہوا ہے، تو مزاج میں بغاوت بڑھے گی، مزاج میں دوری بڑھے گی. دیکھا نہیں مشائخ کی اولادیں عام طور پہ تباہ ہو جاتی ہیں. وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ بیچارے انہوں نے ساری باتیں سن لی ہوتی ہیں تو ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. اور جو دور سے آنے والے ہیں وہ طلب لے کے آتے ہیں تو ان میں پیاس ہوتی ہے، پیاس سے پانی ملتا ہے. جب وہ پانی ملتا ہے اللہ کی معرفت کا، دین کی محبت کا پانی ملتا ہے تو وہ سیراب ہو جاتے ہیں، وہ سیراب ہوتے ہیں. اس سے اور ان کو سیم کا نمک آنے لگتا ہے، سیم کا چونا آنے لگتا ہے، اور زمین کاشت کے قابل نہیں رہتی، نہ کوئی فصل اگ سکتی ہے، نہ کوئی کھیتی اگ سکتی ہے، تباہ ہو جاتے ہیں. تو سب سے بڑی چیز انسان کے اندر یہ ہے کہ اپنے مزاج میں طلب پیدا کرے. طلب پیدا کرنی پڑتی ہے. زمین سے خود بخود کپاس نہیں نکلتا، زمین سے خود بخود گندم نہیں نکلتا، زمین سے خود بخود مکئی نہیں نکلتی. زمین میں سونا ہو خود بخود باہر نہیں آتا. اس پہ محنت کرے گا تو اس پہ پانی بھی نکلے گا، اس پہ محنت کرے گا تو پیٹرول بھی نکلے گا، اس پہ محنت کرے گا تو گندم بھی نکلے گی، کپاس بھی نکلے گی. اللہ نے ہمیں اپنے نام کی ضرب لگا کے دنیا میں بھیجا ہے. اللہ نے ہمیں اپنے تعلق کی چاشنی دے کے دنیا میں بھیجا. دوستو اللہ نے آداب ولی اللہ ہمیں دنیا میں بنا کے بھیجا کہ آدھے بنے ہوئے ہو، باقی آگے محنت کر لو. تھوڑی سی محنت تو ہے. جنت کتنی فاصلے پر؟ فرمایا کہ 2 قدم کے فاصلے پر. ایک قدم اپنے نفس پر، دوسرا قدم جنت پہ. اتنی قریب تو ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ہم تو بہت قریب ہیں تمہارے، ہم بہت قریب ہیں، کوشش کرنے والوں کو ملتے ہیں. ان اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. نہ خود ہو جس کو اپنی حالت آپ بدلنے کا. جب انسان خود کو بدلنا چاہتا ہے، جب انسان اپنے اوپر محنت کرتا ہے تو اللہ اس کو بناتے ہیں. جب انسان اپنے اوپر محنت کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کے اوپر جتنی بھی محنت کی جائے اس کی ویلیو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. اور اس کے اوپر محنت ہوتی ہے تو وہ ڈائمنڈ بنتا ہے. اتنا ناخن جتنا کروڑوں کا ہوتا ہے، اس میں محنت ہوتی ہے تو کروڑوں کا ہوتا ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت لکھی ہے. آملہ ایک سمجھ لے پھل ہے. یہ جیسے کیکر کی پھلی کا پھل ہوتا ہے نا، ہم جسے فروٹ کہتے ہیں وہ نہیں، تیار کرنے کے بعد وہ پھل بنتا ہے. تو جیسے مونگ پھلی خشک میوہ ہے، اس کو تیار کیا جاتا ہے، تیار کرنے کے بعد وہ میوہ بنتا ہے. تو آملہ اسی طریقے سے ایک خشک میوہ ہے. 2 آملے گرے ہوئے تھے. کیا ایک آملے کو اٹھایا حکیم نے اور اس آملے کے اندر انجیکشن لگائے. انجیکشن لگانے کے بعد اس کے اندر سے گندے مادے نکالے. گندے مادے نکالنے کے بعد اس کے اندر جو اچھے مادے اور اچھے ذائقے تھے وہ رہ گئے. تو اس نے اس میں مختلف سوراخ کیے. سوراخ کرنے کے بعد اس کو شیرے میں ڈالا. شیرے اور آملے کا جب کیمیائی ملاپ ہوتا ہے تو یہ انتہائی طاقتور دوائی بن جاتی ہے. اور یہ طاقت کے طور پہ یہ دماغی طاقت کو، دماغ کو مضبوط کرتی ہے، جسم میں آئرن پیدا کرتی ہے، جسم میں تیل پیدا کرتی ہے، جسم چاقو چوبند ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں. بہشتی زیور میں تھانوی نے بہت سی چیزیں لکھی اس کے حوالے سے. اور جب آملہ خشک ہو جاتا ہے، اس آملے کو تو یہ چیز ملی، یہ ٹریٹمنٹ ملی. دوسرا آملہ خشک ہو جاتا ہے. جب آملہ خشک ہو جاتا ہے تو اس کو پیسا جاتا ہے اور پیس کر اس کو پھانکتے ہیں تو قبض ختم ہوتی ہے. قبض ختم ہوتی ہے. ایک آملہ ہے وہ دل کو، دماغ کو طاقت دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ایک آملہ ہے وہ گندگی صاف کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ہماری مرضی ہے کہ ہم اپنے اوپر کون سی محنت کرتے ہیں. ہم سمجھیں ہمارے اختیار میں اللہ نے دیا. ان اللہ لم یکن مغیرا، میں کسی قوم کو نہیں بدلتا، حتی یغیروا ما بہم،
جب تک وہ اپنے آپ کو نہیں بدلتے میں نہیں بدلتا۔ اللہ نے انسان کو اختیار دیا، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو ان کو مجبور کر دیتے ایمان قبول کرنے پر، مجبور ہو جاتے اور اسلام قبول کرتے، لیکن ہم نے ان کو چھوڑ دیا۔ قرآن مجید میں بہت سی جگہ ہے، مجھے کوئی اسپیسیفک جگہ یاد نہیں آ رہی اس وقت، کئی مقامات پر ہے۔ اللہ نے انسان کے اختیار میں رکھا ہے، تمہاری مرضی ہے تم اپنے ساتھ محنت کرو، تمہاری مرضی ہے تم اللہ کی رحمت کو کھینچو اپنی طرف، جو رحمت تمہارے پاس آنے کو تیار ہے۔ اللہ کی رحمت ہمارے اوپر امٹنے کو تیار ہے کہ میں اپنی رحمت کو تمہارے اوپر انڈیلنے کے لیے تیار ہوں۔ من تقربنی شبرن، جو ایک شبر کہتے ہیں دھاگے کے برابر جگہ کو، بعض حضرات کے مطابق سوئی کے ناکے کو شبر کہتے ہیں، سوئی کا جو کون ہے اس کو شبر کہتے ہیں، بعض کے ایک قدم کو شبر کہتے ہیں۔ چلے جی ایک قدم، من تقربنی شبرن، جو ایک قدم آتا ہے میں 10 قدم اس کی طرف آتا ہوں، میں 10 قدم اس کی طرف آتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ تو انسان کو اپنا بنانے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ اس کو آزمائش سے گزارتے ہیں، یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو طائف میں پتھر لگوائے، اپنوں کو دشمن بنایا، اور جب ایک محفوظ مقام پر آئے، محفوظ اور صاف ستھری جگہ پر آگے مدینہ، پھر وہاں پر کیا ہوا؟ خواب دکھایا پہلے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صبح جو جنگ ہونی ہے اس جنگ سے پہلے خواب دکھایا کہ آپ کی تلوار کے اوپر ناکے، آپ کی تلوار کے دندانے بنے ہوئے تھے۔ یا رسول اللہ آپ کی تلوار کے دندانے بنے ہوئے تھے، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا کوئی عزیز، کوئی میرے خاندان کا فرد، وہ بھی اس جنگ کے اندر مارا جائے گا۔ میں کہ ایک گائے کو ذبح کیا گیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ میرے کچھ لوگ مارے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میں ایک قلعے کے اندر محصور ہو گیا ہوں، دشمن مجھ تک نہیں پہنچ رہا۔ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ان دونوں حادثوں سے بچنا چاہتے ہو تو مدینے میں رہ کے جنگ کرو۔ لیکن صحابہ کرام کی ضد تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے، مدینے سے باہر جا کے جنگ کی، اور جنگ کے بعد شکست ہوئی، اور شکست ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ دیکھو 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 حمزہ کدھر ہے، حمزہ کدھر ہے، حمزہ کدھر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش کیا، دیکھتے دیکھتے کہ بدر کے پاس ایک چھوٹا سا درخت تھا، بوٹی تھی، اس بوٹی کے بعد حضرت حمزہ کی لاش پڑی تھی، حضرت حمزہ کے کان بھی کٹے ہوئے تھے، ناک بھی کٹی ہوئی تھی، سینہ کٹا ہوا تھا، اور اندر سے کلیجہ باہر نکلا۔ آپ نے قسم کھائی، اتنے بے اختیار ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ کو روتا دیکھ کے صحابہ بھی رو پڑے۔ پھر آپ نے قسم کھائی کہ میں ایک حمزہ کے مقابلے میں 70 کو ماروں گا۔ ایسے بے خود ہوئے، اللہ نے قرآن نازل کیا، اے پیغمبر ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم، بدلہ لینا تو ایک کا بدلہ ایک سے ہوگا، اس سے زیادہ کا بدلہ نہیں ہوگا۔ نہیں، پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت ایسی تکلیفوں سے گزار رہے ہیں۔ ہمارا تو ذکر نہیں ہے، ورد نہیں ہے۔ جب ذکر نہیں، ورد نہیں تو کیفیت کیسے آئیں گی؟ من لا ورد لہ لا وارد لہ، جو ذکر اللہ نہیں کرے گا، جو اللہ کو یاد نہیں رکھے گا، اس کے دل میں واردات غیبی آئیں گی کہاں سے؟ اس کے دل میں غم کی کیفیت کیسے آئے گی؟ اس کے دل میں رونا، کوڑنا، چیخنا، چلانا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، اور دنیا سے کٹنے کا جی چاہنا، دنیا سے دور ہونے کا جی چاہنا، یہ کیسے آئے گا؟ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر اللہ کرنا شروع کیا، غار حرا میں جانا شروع کیا، تو حبب الی الخلا، فرمایا مجھے تنہائی محبوب ہونے لگی۔ اور پھر آپ کے اوپر جب اس طرح کی کیفیت آئی تو بخاری شریف کی روایت، آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا تھا کہ میں خود کو پہاڑ سے گرا لوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب ذکر اللہ کرتے کرتے اس کیفیات تک پہنچے تو کیفیات تک پہنچ ایک شخص آ کے ملے، اور کانپور میں ایک صاحب ملے اور آ کے کہنے لگے کہ حضرت میرا بندوقوں کا کاروبار ہے اور میں کچھ بندوقیں لے کر جا رہا ہوں یہاں سے وہاں، تو مجھے اجازت فرمائے تو میں یہاں آپ کے پاس رک جاؤں۔ فرمایا کہ رک جاؤ۔ تو تھوڑی دیر میں حضرت نے اس کی ایک بندوق اٹھا کے چیک کی اور دیکھی، اور دیکھ کے نشانہ اس کا بنایا، تو کہا میرا دل چاہا کہ میں اس سے کہوں کہ یہ بندوق چلتی ہے۔ فرمایا کہ میں نے اس کو کہا یہ بندوق چلتی ہے؟ کہ جی چلتی ہے۔ فرمایا میرا دل چاہا کہ میں اس کو کہوں کہ خدا کے واسطے ایک میرے سر پہ رکھ کے چلا دو،
میں دنیا میں نہیں رہنا چاہتا. کہ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو بہت سی ایسی چیزیں آتی ہیں ہمیں اس کے ذائقے کا نہیں پتا. ہم اس پہ شکوے کرنے بیٹھے تھے جب 4 سال ہو گئے 5 سال ہو گئے ہمیں نماز پڑھنے کا دل ہی نہیں کرتا، ہم نماز نہیں پڑھ پاتے، ہم روزہ نہیں رکھ پاتے، ہمارا اللہ سے قریب ہونے کا دل ہی نہیں کرتا. تو ہم محنت کون سی کرتے ہیں؟ ہاں جی مجھے بتاؤ، نوکری ایسی مل جاتی ہے؟ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. نوکری ایسی نہیں ملتی، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. ڈگری ایسی نہیں ملتی، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. کھانا بنتا ہے، کھانا ایسے ہی مل جاتا ہے، ایسی چیز ملتا ہے، ہمیں ہوٹل سے ایسے ہی مل جاتا ہے، اس کو پکانا نہیں پڑتا، اس کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں. تو اللہ کا تعلق ایسے مل جائے گا؟ نہ کوئی ذکر کریں گے، نہ کوئی اپنی انا کو. اور اللہ سے تعلق بنانے میں سب سے بڑی رکاوٹ انسان کا مزاج ہے. اللہ سے جوڑنے میں سب سے بڑی رکاوٹ میں خود ہوں. میری اپنی ذات ہے، میری اپنی رائے ہے. اپنے نفس پہ ایک پاؤں رکھو، دوسرا پاؤں جنت میں ہوگا، دوسرا پاؤں اللہ کے تعلق کے ساتھ جوڑنے والا ہوگا. تو انسان اپنے نفس کی اصلاح کرانے کے لیے شیخ سے جڑتا ہے. شیخ سے جڑا ہوا ہے، اصلاح کرا ہی نہیں رہا. شیخ سے جڑا ہوا ہے، پوچھنے کی توفیق نہیں. شیخ سے جڑا ہوا ہے معاملات ذکر کرتے ہوئے شرم آتی ہے. کیسے بتاؤں کہ میرے مزاج میں یہ کمی ہے، کس طریقے سے بتاؤں کہ میرے مزاج میں یہ کوتاہی ہے. یہ حجاب انسان کو تباہ کر دیتا ہے، یہ حجاب انسان کو پریشان کر دیتا ہے. جیسے تعلق میں ایک صاحب ہیں، انہوں نے مجھے کہا 6 مہینے کے بعد میں ایک بات بتاؤں، ناراض نہیں ہونا. میں نے کہا ناراض ہونے والی ہوئی تو ہوں گا، صاف سی بات. کہنے لگے چلو بتاتا ہوں. میرا معاملہ یہ ہے کہ میں اس گناہ میں مبتلا ہوں. میں نے کہا دیکھو یہ گناہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے آگے کا گناہ بھی کر لو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، اس سے آگے والا گناہ کر لو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ یہ کہ آپ بتائیں گے نہیں. جب آپ نہیں بتائیں گے تو اس کا علاج نہیں ہو سکتا. اللہ نے طریقہ رکھا ہے، ایک طریقہ کار رکھا ہے. نافق حنظلہ، حضرت حنظلہ بولتے جا، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو. اپنی بات بتائیں، اپنا مزاج بتائیں، اپنی کمی بتائیں. اللہ نے طریقہ رکھا ہے. ڈاکٹر کتنا بھی اچھا ہو، ایک بہت زبردست حکیم تھے، وہ عورتوں کو نہیں دیکھتے تھے. اب عورتیں دکھانے آتی تھی تو کیا کرتے، پردے کے پیچھے سے وہ دھاگا پکڑاتی، یہ دھاگا پکڑتے اور نسخہ لکھ کے دے دیتے، ان کو سمجھ میں آ جاتی تھی. تو ایک شرارتی عورت تھی، وہ گئی بلی لے کر. بلی بھوکی تھی تو اس کے پاؤں پہ اس نے وہ دھاگا باندھ دیا، دوسرا دھاگا حضرت نے پکڑ لیا. انہوں نے لکھ کے دیا آدھا گلاس دودھ اور آدھا کلو کچا گوشت. بڑے حیران ہوئے یہ کیا لکھ کے دیا. تو اس نے بتایا کہ میں اصل میں بلی لے کے گئی تھی، اس کے پاؤں پہ باندھا تھا. لیکن جانا ان کو بھی پڑا، دھاگا ان کو بھی پکڑانا پڑا. وہ اتنے صاحب کشٹ سے کہ دھاگا پکڑنے سے پتہ چل جاتا، لیکن اللہ نے طریقہ رکھا کہ دھاگا پکڑنا پڑا. ایسے نہیں ہوتا. اللہ نے دنیا دارالاسباب بنایا. خود بخود میری اصلاح ہو جائے، خود بخود میرے اندر کا مرض ختم ہو جائے، خود بخود میں منقع پاک صاف اور اللہ والا بن جاؤں، ولی اللہ بن جاؤں. ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا. اگر کوئی عیب کھل گیا تو اتنے پاگل، اتنے پریشان ہوں گے، اتنے تکلیف میں آئیں گے. بھئی بات یہ ہے کہ انسان یہی سمجھے. حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ، ان سے کسی نے کہا حضرت آپ دعا کیجئے اللہ مجھے آپ کی طرح کا بنا دے. فرمایا یہ بد دعا میں ہرگز نہیں کروں گا کہ میں تو سراپا عیب دار ہوں. ایک عورت نے، ایک گھٹیا عورت نے اوپر سے راکھ پھینکی حضرت کے اوپر گری تو حضرت نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر فرمایا اللہم لک الحمد و لک الشکر. اللہ جی آپ کا شکر ہے. کہ شکر کس بات کا؟ فرمایا جس سر پہ آگ گرنی چاہیے اس پہ راکھ گری ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا نہ کرو. تو بھائی اپنی کمیاں، اپنی کوتاہیاں پیٹ میں رکھنے سے کبھی حل نہیں ہوتی.
جب تک انسان اس حجاب کو ہٹاتا نہیں ہے اس وقت تک اللہ کے قریب نہیں جا سکتا. ایک شیخ کے مرید نے خواب دیکھا کہ اور خواب حضرت کو سنایا. کہا جی کیا خواب دیکھا؟ کہ حضرت میں نے خواب دیکھا کہ آپ کا ہاتھ شہد میں ہے اور میرا ہاتھ گندگی میں ہے. پھر یہ ہوا کہ آپ میرا ہاتھ چاٹ رہے ہیں اور میں آپ کا ہاتھ چاٹ رہا ہوں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے خواب سنا، فرمایا کہ خواب صحیح تھا کہ شیخ کا ہاتھ شہد میں اور یہ چاٹ رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ نیت اچھی لے کر آیا ہے تو شیخ کے ذریعے سے اس کو صحیح چیز مل رہی ہے، اور شیخ گندی نیت سے مرید کے پاس تھا کہ اس سے میں مال بٹوروں گا، اس سے میں پیسے چھینوں گا، اس سے میں یہ کروں گا اور اس سے میں چندے وصول کروں گا. تو شیخ اس سے دنیا کا گند لے رہا ہے. لیکن شیخ ناقص ہے، مرید کامل ہے. کہ مرید کامل ہے تو اس کو کامل چیز اللہ دے رہے ہیں، اور شیخ چونکہ ناقص ہے تو اس کو ناقص چیز مل رہی ہے، اس کو گھٹیا چیز مل رہی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اللہ کے ہاں کوئی محروم نہیں ہے جی، اللہ کے ہاں کوئی محروم نہیں ہے. لیکن وہ محروم ہے جو آگے نہیں بڑھتا، جو پیچھے کھڑا ہوا ہے. وہ سستوں کا مقابلہ ہو نا، سستوں کا عالمی مقابلہ ہو تو اس میں سب لوگ سست آئے. کون سب سے زیادہ سست ہے؟ تو سب سستوں نے ہاتھ کھڑا کر لیا. تو ایک آدمی ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے کہ جی آپ نے ہاتھ کیوں نہیں کھڑا کیا؟ کہ میں سب سے زیادہ سست ہوں. میں سب سے زیادہ سست ہوں، ہاتھ کیسے اٹھاؤں گا؟ کہ ہاں لگتا ہے کہ یہی سب سے زیادہ سست ہے، لہذا اس کو انعام دینا چاہیے. کہتے آئیں آپ انعام وصول کریں. کبھی یہیں لا کے دے دو، کون آئے گا آپ کے پاس؟ کہ یہ تو کمال کا آدمی ہے. کہتے آپ اوپر انعام دینے نہیں آئے گے تو آپ کو نہیں ملے گا. کہتے کون جائے آپ سے انعام لینے؟ کون جائے؟ بس ٹھیک ہے ادھر آ کے دیتے ہو تو دو، نہیں تو نہیں لیتے. اچھا تو اس کے پاس آئے اور اس سے انٹرویو لیا. کہنے لگے جی آپ سے بھی زیادہ کوئی سست دنیا میں ہو سکتا ہے؟ کہا ہاں. کون ہے؟ کہتے میرا بھائی. تو وہ آیا کیوں نہیں؟ کہتا اس کو کہا تھا کہ چلو، وہ کہتا کون جائے. تو ہمارا دین ہمیں سست رہنا نہیں سکھاتا، چست چاقو چوبند، ہر وقت تیار، ذہنی طور پر، عقلی طور پر، جسمانی طور پر. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.